آخری لوگ 1950 سے 1999 میں پیدا ہونے والے لوگ خوش نصیب لوگ ہیں، کیونکہ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے مٹی کے بنے گھروں میں بیٹھ کر پریوں کی کہانیاں سنی، جنہوں نے لالٹین بتی کی روشنی میں کہانیاں پڑھی، جنہوں نے اپنے پیاروں کے لیے اپنے احساسات کو خط میں لکھ کر بیچا، جنہوں نے ٹاٹوں پر بیٹھ کر پڑھا، جنہوں نے بیلوں کو ہل چلاتے ہوئے دیکھا۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے مٹی کے گڑھوں میں پانی پیا، گاؤں کے درخت سے آم اور امرود بھی توڑ کر کھائے۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں پڑوس کے بزرگوں سے ڈانٹ بھی کھائی لیکن پلٹ کر کبھی بدمعاشی نہیں دکھائی۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے عید دیکھ کر تالیاں بجائیں اور گھر والوں، دوستوں، رشتہ داروں کے لیے عید کارڈ بھی اپنے ہاتھوں سے لکھ کر بیچے۔ ہمارے جیسا تو کوئی بھی نہیں، کیونکہ ہم گاؤں کی ہر خوشی ہر غم میں ایک دوسرے سے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوئے۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے ٹی وی کے اینٹینے ٹھیک کیے، فلم دیکھنے کے لیے ہفتہ بھر انتظار کرتے تھے۔ ہم وہ بہترین لوگ ہیں جنہوں نے تختی لکھنے کے لیے سیاہی گاڑی کی، جنہوں نے اسکول کی گھنٹی کو بجایا۔ ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے رشتوں کی اصل مٹھاس کو محسوس کیا۔ ہمارے جیسا کوئی بھی نہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو رات کو چارپائی گھر سے باہر لے جا کر کھلی فضا زمینوں میں سوئے، دن کو اکثر گاؤں والے گرمیوں میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر گپے لگاتے تھے۔ ہم وہ آخری لوگ تھے۔ کبھی وہ زمانے تھے جب صحن میں سوتے تھے، گرم مٹی پر پانی کا چھڑکاؤ ہوتا تھا، ایک سٹینڈ والا پنکھا بھی ہوتا تھا۔ لڑنا جھگڑنا سب کا اس بات پر ہوتا تھا کہ پنکھے کے سامنے کس کی چارپائی نے ہونا ہے۔ سورج کے نکلتے ہی سب کی آنکھیں کھلی ہوتی تھی۔ وہ دور بیت گئے، وہ چارپائیاں ٹوٹ گئیں، وہ رشتے بھی چھوٹ گئے۔ بہت خوبصورت خالص رشتوں کا دور۔ لوگ کم پڑھے لکھے اور مخلص ہوتے تھے۔ اب زمانہ پڑھ لکھ گیا ہے تو بے مروت مفادات اور خود غرضی میں کھو گیا ہے۔ کیا زبردست پڑھا لکھا مگر دراصل بے حس زمانہ آ گیا۔ لیکن آج کی جنریشن جب ان باتوں کو یا دیکھتا ہے تو اسے جہالت کا نام دیتا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے یہ دور اپنی زندگی میں محسوس ہی نہیں کیا، تو اس کی قدر ان کو کیسے ہو سکتی ہے۔ یہ تو ہم ہیں جو آج بھی حسرت دل میں بٹھائے بیٹھے ہیں کہ کاش وہ جہالت پھر لوٹ آئے، کیونکہ ہم اپنے معاشرے میں آنکھ کھولی تو ایک خوبصورت جہالت کا سامنا ہوا۔ ہمارا گاؤں سڑک، بجلی، ٹیلی فون جیسی سہولتوں سے تو محروم تھا، لیکن اطمینان اس قدر تھا جیسے زندگی کی ہر سہولت ہمیں میسر ہو۔ کائنات کی سب سے خوبصورت چیز جو میسر تھی وہ تھی محبت۔ کوئی غیر نہیں تھا، سب اپنے تھے۔ ننیال کی طرف والے سب مامے، ماسیاں، نانے، نانیاں ہوا کرتی تھیں، اور ددیال کی طرف والے سارے چچے، چاچیاں، پھپھو، دادا، دادیاں ہوا کرتی تھیں۔ یہ تو جب ہمیں نیا شعور ملا تو معلوم پڑا کہ وہ تو ہمارے چاچے مامے نہ تھے، بلکہ دوسری برادریوں کے لوگ تھے۔ ہمارے بزرگ بڑے جاہل تھے۔ کام ایک کا ہوتا تھا تو سارے مل کر کرتے تھے۔ جن کے پاس بیل ہوتے تھے وہ خود آ کر دوسروں کی زمین کاشت کرنا شروع کر دیتے تھے۔ فصل کٹائی کے لیے گھر والوں کو دعوت دینے کی ضرورت پیش نہ آتی تھی، بلکہ فصل کاٹنے والے خود پیغام بیچتے تھے کہ ہم فلاں دن آ رہے ہیں۔ پاگل تھے، فصل کاٹنے پر ڈھول بجاتے اور اپنی پوری طاقت لگا دیتے جیسے انہیں کوئی انعام ملنے والا ہو۔ جب کوئی نیا گھر بناتا تو جنگل سے کئی من وزنی لکڑ دشوار راستوں سے اپنے کندھوں پر اٹھا کر لاتے، پھر کئی ٹن مٹی چھت پر ڈالتے اور شام کو کی شکر کے مزے لوٹ کر گھروں کو واپس لوٹ جاتے۔ جب کسی کی شادی ہو تو دولہے کو مہندی لگی ہی ہوتی تھی، باقی گھر والے بھی جیسے مہندی لگائے ہوں، کیونکہ باقی جاہل خود آ کر کام کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اتنے پاگل تھے کہ اگر کسی سے دوستی کر لیتے تھے تو اسے نبھاتے ایسے جیسے تصویریں کچے گڑھے پر دریا میں چھلانگ لگا کر نبھائی تھی۔ مکئی ایک ایک دانہ صاف کرتے جیسے کوئی دوشیزہ اپنے بال سنوارتی۔ کتنے پاگل تھے۔ گندم دوائی پر تپتی دھوپ میں بیلوں کے ساتھ ایسے چکر کاٹتے تھے جیسے کوئی سزا بھگت رہا ہو۔ اگر کوئی ایک مر جاتا
یا مر جاتی تو داڑیں مار مار کر سب ایسے روتے تھے کہ پہچان ہی نہ ہو پاتی کہ کس کا کون مرا۔ دوسروں کے بچوں کی خوشی میں ایسے مناتے تھے جیسے اپنی اولاد کی ہو، اتنے جاہل تھے کہ جرم اور مقدموں سے بھی ناواقف تھے۔ لیکن پھر جب وقت نے کروٹ بدلی، اپنی جنریشن کا دور تھا، کچھ پڑھی لکھی باشعور جنریشن کا دور، جس نے یہ سمجھنا اور سمجھانا شروع کیا کہ ہم بے شک سارے انسان ہوں، بے شک سب مسلمان ہوں، لیکن ہم میں کچھ نہ کچھ فرق ہے جو باقی رہنا ضروری ہے۔ یہ فرق برادری کا ہے، قبیلے کا ہے، رنگ کا ہے، نسل کا ہے۔ اب انسان کی پہچان انسان نہ تھی، برادری تھی، قبیلہ تھا، پھر قبیلوں میں بھی ٹبر تھے۔ اب ہر ایک ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میرا مرتبہ بلند ہے اور میری حیثیت امتیازی ہے۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ دوسروں کو کم تر کہے اور سمجھے۔ اب ہر کوئی دست و گریبان تھا، جو کوئی اس دوڑ میں شامل نہ ہوا اسے زمانے کا بزدل اور گھٹیا انسان ٹھہرایا گیا۔ اب گھر تو کچھ پکے اور بڑے تھے، لیکن پھر بھی تنگ ہونا شروع ہو گئے۔ جو زمینیں ایک دوسرے کو قریب کرتی تھی، جن کا پیڑ چیر کر غلہ اگتا تھا، جس کی خوشبو سے لطف لیا جاتا تھا، اب نفرتوں کی بنیادیں بن چکی۔ شعور جو آیا، اب ہر ایک کو پٹواری تحصیلدار تک رسائی ہو چکی تھی، اور پھر اوپر سے نظام ہو جس کا پیٹ بھرنے کو ایک دوسرے سے لڑنا ضروری تھا۔ اب نفرتیں ہر دہلیز پر پہنچ چکی تھیں۔ ہم اپنی وہ متاع جسے محبت کہتے تھے وہ گنوا چکے۔ ہر انسانیت اور مسلمانیت کا سبق تو زہر لگنے لگا۔ اب تو خدا بھی ناراض ہو چکا تھا۔ پھر نفرتیں اپنے انجام کو بڑھیں۔ انسان کے قتل پر آمادہ ہو چلا تھا۔ برتری کے نشے میں ہم گھروں کا سکون تباہ کر چکے تھے۔ ہم بھول چکے تھے کہ کائنات کی سب سے بڑی برتری اخلاقی برتری ہوتی ہے۔ اب اخلاق سے ہمارا تعلق صرف اتنا رہ چکا کہ صرف ہمارے گاؤں کے 2 بندوں کا نام اخلاق تھا، لیکن ہم نے ان کو بھی اخلاق کہنا گوارا نہ کیا۔ ایک کو خاکی اور دوسرے کو منا بنا دیا۔ اب ہم ایک دوسرے کو فتح کرنے کی وجہیں ڈھونڈتے ہیں۔ پھر قدرت نے بھی معاف نہ کیا، اس نے بھی ہمیں موقع دے دیا۔ مار ڈار سے جب ہم ایک دوسرے کو فتح کرنے میں ناکام ہوئے تو بات قتل پر آ گئی۔ اب ایک تسلسل سے یہ عمل جاری ہے۔ اب ہم اخباروں ٹی وی کی زینت بھی بن گئے۔ اب شاید ہی ایسا کوئی دن ہوگا جس دن عدالتوں میں ہمارے گاؤں کے کوئی فرد کھڑے نہ ہوں، ایف آئی آر کٹتی نہ ہو۔ اور ایف آئی آر اتنی ہو چکی کہ اب ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ کیا ہمارے گاؤں کا کوئی ایسا فرد بھی ہے جس پر کیس نہ ہو۔ اب ان جاہل بزرگوں میں سے کم ہی زندہ ہیں، اور جو زندہ ہیں وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی مرتا ہے تو دوسرا اس کا منہ دیکھنے کی خواہش کرتا ہے، لیکن ہم باشعور لوگ اسے جاہلانہ کام کرنے کی اجازت نہیں دیتے، کیونکہ اس سے ہماری توہین کا خدشہ درپیش ہے۔ ان نفرتوں نے انسان ہی نہیں، پانی، اسکول، مسجدیں بھی تقسیم کر دیں۔ اب تو اللہ کے گھر میں بھی اللہ کا گھر نہیں رہا۔ اب ہر کوئی اندر سے ٹوٹ چکا ہے، لیکن پھر بھی باضد ہے۔ وہ نفرت کا علاج نفرت سے ہی کرنا چاہتا ہے۔ اب محبت کا پیغام برادری سے، قبیلے سے غداری سمجھا جاتا ہے۔ اب دعا بھی صرف دعائے خیر ہوتی ہے۔ دعائے خیر کا یہ ایک عجیب مفہوم نکال رکھا ہے۔ ایک دوسرے سے نفرت کا اظہار کر کے اس کے ساتھ مکمل بائیکاٹ کا نام دعائے خیر دیا گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر کب تک؟ کیا ہی اچھا ہو اگر ہم بھی سنبھل جائیں، اپنے اندر کی ساری نفرتیں مٹا کر دوسرے کے حق میں دعا کرنے کے لیے کڑوی گولی کھا لیں۔ پھر ممکن ہے کہ اللہ بھی ہمیں معاف کر دے اور ہم اس نفرت کی آگ سے نکل آئیں، تاکہ کوئی بچہ یتیم نہ ہو، کسی اور کا سہاگ نہ اجڑے، کسی اور کی گود خالی نہ ہو، تاکہ ہم زندگی جیسی قیمتی نعمت کو جی سکیں، اس کائنات کے حسن سے لطف اندوز ہو سکیں، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایسا ماحول پیدا کر سکیں کہ وہ شعور، عمل، کردار اور ان کی بلندیوں پر جائیں، کہ وہ خوبصورت جہالت پھر لوٹ آئے جس نے انسانوں کو اعلیٰ اخلاق کے درجے پر کھڑا کر دیا۔ میں ہوں شہباز احمد، آپ دیکھ رہے تھے میرا یوٹیوب چینل امپریشن اسپیکٹرم۔ ویڈیو مکمل دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اور ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں۔